جی اب ہم لوگ پڑھیں گے میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ ابھی میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی ماہ پر محیط اس چپکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد لغاری نے استعفیٰ دے دیا۔ اگلا پوائنٹ ہے جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ دسمبر 1997 کے صدارتی انتخاب میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بن گئے، اور یہ بھی MCQs ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے قرض اتارو ملک سنوارو مہم۔ یہ تھی پے آف دا لون اینڈ اڈورن دا کنٹری۔ یہ ایک سلوگن تھا جو اس دور میں وہ آغاز اس کا کیا گیا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو یعنی پے آف دا لون اینڈ اڈورن دا کنٹری کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اس اسکیم پر عوام نے لبیک کہا اور باری رقوم وہ قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دینا۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی بڑھ گئی، دلچسپی پیدا ہو گئی۔ نمبر 5 فلور کراسنگ پر پابندی۔ فلور کراسنگ کیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی کو بدل کے دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میاں نواز شریف حکومت نے 1973 کی آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل یعنی فلور کراسنگ کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے مختلف رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے 1998 کی مردم شماری۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کرائی، جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے MCQ یاد کرنا ہے کہ 1998 میں مردم شماری جو کرائی گئی تھی وہ میاں نواز شریف کے دور میں کروائی گئی تھی، اور 1998 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی 13 کروڑ سے زائد تھی۔ 7واں پوائنٹ ہے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئی تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ بھی ایک MCQ ہے۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سار انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور یہ بھی ایک MCQ ہے جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ 1993 کے آئین سے 58(2)B شک کا خاتمہ۔ میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے ایٹمی دھماکے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف کی حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ تو یہ بھی ایک MCQ ہے کہ پاکستان میں ایٹمی دھماکے کب کیے تھے؟ 28 مئی 1998 کو نواز شریف کے دور میں، اور پاکستان وہ کتنویں ایٹمی قوت بنا؟ 7ویں۔ پوائنٹ نمبر 11 جو اعلان لاہور ہے، یہ کویشچن نمبر 6 شارٹ کا آنسر بھی ہے۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔ یہ مختلف طرح سے MCQs بھی ہے کہ 1999 کو کون سے وزیر اعظم وہ لاہور تشریف لائے تھے؟ وہ تھے اٹل بہاری واجپئی۔ اور اٹل بہاری واجپئی کون سے سن میں پاکستان آئے تھے؟ 1999 میں۔ میاں نواز شریف نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا، اور ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط ہوئے، جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ اور اعلان لاہور وہ کب اس کا اعلان اس کو پر سائن کیے گئے تھے؟ وہ 1999 تھا۔ تو یہ جو پوائنٹ نمبر 11 ہے، یہ کویشچن نمبر 6 شارٹ کا آنسر بھی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے وابڈا میں فوج کی آمد۔ 1999 میں وزیر اعظم محمد نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج بھی سامنے آئے۔ تو یہ بھی آپ نے ایک MCQ کو تیار کرنا ہے کہ وابڈا کے حوالے جو فوج کو کیا گیا تھا، یہ نواز شریف کے دور میں کیا گیا تھا، تو اس کا سال کون سا تھا؟ 1999۔
پوائنٹ نمبر 13 ہے کارگل پر لشکر کشی۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQ ہے کہ کارگل کے محاذ پر کن دو ملکوں میں جنگ ہوئی تھی، پاکستان اور بھارت میں، اور یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 1999 میں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا جو اعلان ہوا تھا وہ کس کی مداخلت کے ساتھ ہوا تھا؟ وہ امریکی صدر بل کلنٹن کے مداخلت پر ہوا تھا۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ تو یہاں پر ہمارا 5 لانگ کویشچن بھی مکمل ہو گیا۔